بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی ڈونا نے ڈکارا کے بیڈ روم میں اسے سلا دیا، پھر اس پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنا معمول اور تابع دار بنا لیا۔ اسے 1 گھنٹے تک تنویمی نیند سونے دیا۔ وہ بیدار ہوا تو اسے جزیرہ ساؤ کے شاہی خزانے کے بارے میں تفصیل سے بہت کچھ بتایا۔ پھر اس سے پوچھا، تم وہ چندر مکھی ہیرا کیسے لاؤ گے؟ یہ جمعرات کی شب ہے، وہ صبح عبادت کرنے کے بعد تہہ خانے میں جائے گی، پھر وہاں سے چندر مکھی ہیرا لائے گی۔ ڈکارا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، میں آج رات کی صبح ہونے سے پہلے اس محل کے اندر پہنچ جاؤں گا۔ کیسے پہنچو گے؟ محل کے اطراف مسلح گارڈ رہتے ہیں، چوری چھپے اندر جانے والے کو ٹریس کرنے کے لیے وہاں جگہ جگہ الیکٹرونکس آلات نصب کیے گئے ہیں۔ محل کے کسی حصے سے بھی گزرو گے تو کسی نہ کسی ٹی وی اسکرین پر دیکھ لیے جاؤ گے۔ مجھے اس محل کا اندرونی نقشہ بتاؤ۔ بلی ڈونا نے ایک کاغذ پر محل کے کمروں، کوریڈور، ڈرائنگ روم اور بیڈ روم کی نشاندہی کی۔ وہ 2 منزلہ محل تھا۔ ڈکارا نے کہا، کوئی پرابلم نہیں ہے، میری ضرورت کی چیزیں مہیا کرو، میں شہزادی صالحہ کے بیڈ روم میں پہنچ جاؤں گا۔ تم کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ میں ایک فلائنگ کائٹ چاہتا ہوں۔ سمندر کے ساحلوں پر ایسی فلائنگ کائٹس ہوتی ہیں جن کے ذریعے ایک وقت میں ایک شخص چند کلومیٹر تک پرواز کرتا ہے۔ یہ ساحلوں پر بڑے دولت مند لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے۔ فلائنگ کائٹس کی کمپنیاں ہوتی ہیں جو گھنٹوں کے حساب سے فلائنگ کائٹس کرائے پر دیتی ہیں۔ یہ فلائنگ کائٹس رات کے وقت کرائے پر نہیں دی جاتی۔ صبح 8 بجے کے بعد ان کے ذریعے پرواز کی اجازت دی جاتی تھی اور ڈکارا کو رات کے 3 بجے کے بعد اس کی ضرورت تھی۔ بلی ڈونا نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے فلائنگ اسٹیشن کے انچارج کو ٹریپ کیا۔ وہ حکم کا بندہ بن گیا۔ ڈکارا نے وہاں سے ایک فلائنگ کائٹ حاصل کی، پھر وہاں سے پرواز کرتا ہوا 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جزیرہ ساؤ کے محل میں پہنچا۔ اندھیری رات تھی۔ جزیرے کی آبادی برائے نام تھی۔ جو گنتی کے لوگ تھے وہ سو رہے تھے، صرف محل کے مسلح پہرے دار جاگ رہے تھے۔ وہ محتاط اور مستعد تھے، لیکن آسمان کی تاریکیوں میں ایک کائٹ کی اڑان کو نہ دیکھ سکے۔ وہ محل کی چھت پر آ کر اتر گیا۔ اس نے کائٹ کو فولڈ کر کے ایک طرف رکھ دیا، پھر چھت کے زینے سے نیچے جانے لگا۔ محل کا اندرونی نقشہ اسے اچھی طرح یاد تھا۔ پہلی منزل پر زینے سے چند قدم کے فاصلے پر صالحہ کی خوابگاہ تھی۔ وہ زینے کے نیچے آ کر تاریکی میں چھپ گیا۔ 1 گھنٹے بعد فجر کی اذان سنائی دی۔ بلی ڈونا نے اسے بتایا تھا کہ وہ اذان کے بعد نماز پڑھے گی، پھر تہہ خانے میں جائے گی۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ مزید 1 گھنٹے بعد 4 مسلح گارڈز خوابگاہ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ صالحہ دروازہ کھول کر باہر آئی۔ انہوں نے اسے سلام کیا، پھر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ڈکارا فرش پر رینگتا ہوا خوابگاہ کے دروازے تک آیا۔ اسے کھولا تو وہ کھل گیا۔ اگر لاک ہوتا تب بھی ڈکارا اسے آدھے منٹ میں کھول لیتا۔ وہ رینگتا ہوا خوابگاہ کے اندر آیا۔ وہاں تاریکی تھی۔ صالحہ نے اندر کی تمام لائٹس بجھا دی تھی۔ اس تاریکی میں خفیہ کیمرے ڈکارا کو ٹی وی اسکرین پر دکھا نہیں سکتے تھے۔ وہ تاریکی میں دونوں ہاتھوں سے ٹٹولتا ہوا بیڈ تک آیا، پھر فرش پر لیٹ کر کروٹ بدلتا ہوا نیچے جا کر چھپ گیا۔ صالحہ تہہ خانے کے خفیہ دروازے تک آئی۔ چاروں مسلح گارڈز وہاں رک گئے۔ وہ دروازہ کھول کر بسم اللہ کہتی ہوئی تہہ خانے کے زینے پر آئی۔ وہ خفیہ خود کار دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے ایک سوئچ آن کیا، وہ تہہ خانہ روشن ہو گیا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر بولی، اے محترم نادیدہ محافظو، میرے بزرگوں نے مجھے بتایا ہے کہ میں اس خزانے کی وارث ہوں۔ مجھے مال و دولت کا لالچ نہیں ہے، چونکہ میں وارث ہوں اور حقدار ہوں، اس لیے اسے حاصل کرنے آئی ہوں۔ اگر تمہیں اعتراض ہے تو لائٹ آف کر دو، تاریکی ہوگی تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ وہ انتظار کرنے لگی۔ لائٹ آف نہیں ہوئی، روشنی رہی۔ اس روشنی میں بیش قیمت ہیرے جواہرات جگمگا رہے تھے۔ ایسا خزانہ دنیا والوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ اسے دیکھ کر آنکھیں چندیا جاتی تھیں۔ وہ زینے کے ایک ایک پائیدان سے اترتے ہوئے سورہ رحمان پڑھنے لگی، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس وسیع و عریض تہہ خانے سے دھیمی دھیمی آوازیں ابھرنے لگیں، اے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ ہیرے جواہرات کے ذخیرے میں چندر مکھی ہیرا ایسے جگمگا رہا تھا جیسے صالحہ کے لیے مسکرا رہا ہو۔ ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا، پھر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے چوم لیا۔ اسے کسی
نادیدہ محافظ نے نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ اسی طرح سورہ رحمان کی تلاوت کرتی ہوئی زینے پر چڑھتی ہوئی خفیہ دروازے کے پاس آئی، پھر اسے کھول کر طے خانے سے باہر آ گئی۔ چاروں گارڈ الرٹ ہو گئے، پھر اس کے پیچھے چلتے ہوئے خوابگاہ کے دروازے تک آئے۔ صالحہ نے ایک سے پوچھا جیولر کو کس وقت بلایا گیا ہے؟ وہ 10 بجے یہاں پہنچ جائے گا۔ کیا اس سے کہہ دیا گیا ہے کہ اس چندر مکھی کو میرے نیکلس میں ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ یس یور ہائنس، اس سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ چندر مکھی محل سے باہر نہیں جائے گا، وہ اسی محل میں اپنی کاریگری دکھائے گا، چندر مکھی کو نیکلس میں لگائے گا، پھر اپنا معاوضہ لے کر یہاں سے چلا جائے گا۔ تھینک یو، میں آدھے گھنٹے کے بعد ناشتے کی میز پر جاؤں گی۔ اس نے خوابگاہ میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ کمرے میں دن کی روشنی پھیل گئی تھی۔ ڈکارا بیڈ کے نیچے لیٹا ہوا تھا، اسے صالحہ کے پیر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سنگار میز کے پاس گئی۔ ڈکارا نے سر آگے کر کے دیکھا، وہ ایک دراز میں اس ہیرے کو رکھ رہی تھی۔ پھر اس نے انٹرکام کے ذریعے پوچھا، کیا میرے بیڈ روم کے کیمرے آن ہیں؟ نو یور ہائنس، جب بھی آپ بیڈ روم میں داخل ہوتی ہیں ہم تمام کیمرے بند کر دیتے ہیں۔ اس نے تھینک یو کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ ڈکارا کو صرف اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ وہ پاؤں چلتے ہوئے باتھ روم میں چلی گئی۔ اندر سے دروازہ بند کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چند سیکنڈ تک اس بند دروازے کو دیکھتا رہا، پھر کروٹ بدل کر بیڈ کے نیچے سے نکل آیا، پھر چاروں ہاتھ پاؤں کے بل سنگار میز کے پاس آیا۔ اس کی دراز کھول کر چندر مکھی ہیرے کو نکالا۔ اس کی جگمگاہٹ کو دیکھ کر ڈکارا کی للچائی ہوئی آنکھیں مسرتوں سے روشن ہو گئیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، میدان صاف تھا۔ پھر اس نے لباس کی ایک اندرونی جیب میں چندر مکھی کو رکھ کر اس جیب کی زپ لگا لی۔ وہاں سے دروازے پر آیا، اسے کھول کر فرش پر لیٹ گیا اور لیٹے ہی لیٹے رینگتا ہوا زینے کے پاس آیا۔ وہاں سے اٹھ کر ایک وقت میں 2 3 زینے پھلانگتا ہوا چھت پر آ گیا۔ شاید خفیہ کیمروں کا رخ زینے کی طرف نہیں تھا، یا شاید کسی نے ٹی وی اسکرین کو توجہ سے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جب وہ فلائنگ کائٹ کھول کر اس کے ذریعے پرواز کرنے لگا تو دن کی روشنی میں مسلح پہرے داروں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک شور سا بپا ہو گیا اور سب کہنے لگے اس نے محل کی چھت سے پرواز کی ہے۔ وہ کون تھا؟ چھت پر کیسے آیا تھا؟ کب آیا تھا؟ محل کے اندر اور باہر خطرے کے سائرن بجنے لگا۔ انکوائری ہونے لگی۔ چھت پر قدموں کے نشانات ملے، پھر زینے اور بیڈ روم میں بھی ویسے ہی قدموں کے نشانات پائے گئے۔ صالحہ نے سنگار میز کی دراز کو کھول کر دیکھا، وہاں چندر مکھی نہیں تھا۔ وہ یقین سے بولی، کوئی ضرور آیا تھا، وہ ہیرا چرا کر لے گیا ہے۔ چاروں مسلح گارڈز ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ وہ اپنی موجودگی میں صالحہ کی طرف ایک پرندے کو بھی پر نہیں مارنے دیتے تھے، لیکن کوئی شاطر انہیں جل دے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد صالحہ کے موبائل فون کے بزر کی آواز ابھری۔ اس نے اسے آن کر کے کہا، ہیلو، میں ہوں بلی ڈونا۔ اوہ اچھا، میں حیرانی سے سوچ رہی تھی کہ چوری کس نے کی ہے۔ میں تمہارے جیسی دشمن کو تھوڑی دیر کے لیے بھول گئی تھی، اب سمجھ میں آ گیا، چوری تم نے کی ہے۔ اس ہیرے پر میرا حق تھا، میں نے حاصل کر لیا۔ تم نے میرے والد کو ٹریپ کیا، میری جگہ حاصل کی، مگر نتیجہ کیا ہوا؟ میں نے تم سے صالحہ بننے کا حق چھین لیا، لیکن یہ ہیرا نہیں چھین سکو گی۔ میں چھیننے کی زحمت نہیں کروں گی، وہ خود بخود میرے پاس آ جائے گا۔ تم ایسے یقین سے کہہ رہی ہو جیسے وہ ہیرا تمہاری بات مانتا ہو اور تمہاری آواز سن کر چلا آتا ہو۔ شاہی خزانے کا ایک ایک ذرہ صرف میرے لیے ہے، چندر مکھی ہیرا بھی صرف میرا ہے۔ اسے جبرن لے جانے والے طرح طرح کے مصائب میں گرفتار ہو جائیں گے، یہ ہیرا انہیں ہلاک کرے گا، پھر میرے پاس چلا آئے گا۔ تم خوفزدہ کرنے والی کہانی سنا رہی ہو، تمہیں وارننگ دے رہی ہوں، جب تک اس ہیرے کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی زندہ رہو گی، اس سے پہلے تم خزانے کو ہاتھ لگانے والوں کا انجام دیکھ چکی ہو۔ بلی ڈونا نے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، واقعی اس نے پچھلے دنوں اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اپنے اعلی کاروں کو اس تہہ خانے میں بھیجا تھا اور خیال خوانی کے ذریعے یہ منظر دیکھا تھا کہ جس نے بھی اس خزانے کو اس طرف ہاتھ بڑھایا تھا اس پر نادیدہ حملے ہوئے تھے، پھر جو بھی اس تہہ خانے میں گیا تھا زندہ واپس نہیں آیا تھا۔ اب وہ اس پہلو سے سوچ رہی تھی، کیا خزانہ تہہ خانے سے باہر آنے کے بعد اور اپنی جگہ چھوڑنے کے بعد بھی عذاب جان بن جاتا ہے؟ نہیں، وہ مجھے ڈرا رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں خوفزدہ ہو کر چندر مکھی اس کے حوالے کر دوں۔ میں کوئی نادان بچی تو نہیں ہوں۔ اس نے اوہ کہہ کر صالحہ کو اپنے دماغ سے جھٹک دیا، پھر سوچا یہ ڈکارا کہاں مر گیا؟ اس نے محل سے نکل کر سیدھا میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا، کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہا ہے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ میرا معمول اور تابع دار ہے، تنویمی عمل کے شکنجے میں ہے۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، اس کے دماغ میں پہنچی، پھر دوسرے لمحے میں واپس آ گئی۔ یا
حیرت اس نے سانس روک لی تھی۔ وہ جو معمول اور تابع دار تھا اور تنویمی عمل کے شکنجے میں تھا، اس نے خلاف اصول اپنے عمل کو دماغ میں آنے سے روک دیا تھا۔ وہ حیران و پریشان ہو کر خلا میں تکنے لگی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کے معمول نے یہ حرکت کی ہے۔ اس نے پھر ایک بار خیال خوانی کی پرواز کی، اس کے دماغ میں پہنچ کر بولی، میں ہوں بلی ڈونا، تم میری آمد پر سانس کیوں روک رہے ہو؟ وہ بولا، اس لیے کہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارے تیور بتا رہے ہیں کہ تم میرے معمول اور تابع دار نہیں ہو، تم نے میرے تنویمی عمل کے دوران میں دھوکہ دیا ہے۔ تم درست سمجھ رہی ہو۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اس خزانے کو چرانے کے لیے ہی امریکہ سے آیا ہوں۔ تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے محل کا اندرونی نقشہ بنایا، وہاں کے خطرات سے بھی آگاہ کیا اور فلائنگ کائٹ حاصل کرنے میں بھی مدد کی۔ وہ ذرا دیر سوچ کر بولی، اگر تم میرے تابع دار بننے کا ڈرامہ نہ کرتے تو بہتر ہوتا، ہم دوست بن کر چندر مکھی حاصل کر سکتے تھے، بلکہ اب بھی دوست ہیں۔ آج سے میں اپنے منافع میں تمہیں شریک کروں گی اور تم اپنے منافع میں مجھے شریک کرو گے۔ اس چندر مکھی ہیرے میں ہم دونوں برابر کے شریک ہیں۔ سوری مس بلی، میں اپنی سینڈیکیٹ کا سرگنا ہوں، خود سر اور خود مختار ہوں، کسی کو اپنے معاملات میں شریک نہیں کرتا۔ میں تم جیسی مکار عورتوں سے کوسوں دور رہنے کا عادی ہوں۔ تم میری توہین کر رہے ہو۔ اگر توہین محسوس کر رہی ہو تو تمہیں فوراً میرے دماغ سے چلے جانا چاہیے، خواہ مخواہ میرا اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے دھوکہ دے کر اس ہیرے سے محروم رکھو گے؟ تمہارا یہ فریب تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ میں بے شمار دشمنوں سے اس طرح کی دھمکیاں سن چکا ہوں، اب جاؤ۔ وہ ہیرا حاصل کرتے کرتے اس سے محروم ہو رہی تھی۔ ڈکارا نے اس ہیرے کو اس طرح ہضم کیا تھا کہ ڈکار بھی نہیں لی تھی۔ بلی ڈونا کے لیے وہ ہیرا اس کی انا کا مسئلہ بن گیا تھا، اسے ضد ہو گئی تھی کہ اسے حاصل کرے گی۔ وہ ڈکارا کو معمول اور تابع دار بنا کر مطمئن ہو گئی تھی، اس لیے اس کے کسی آدمی کو احتیاطاً ٹریپ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے دو چار خفیہ اڈوں سے واقف تھی۔ ایسے بدنام مجرموں کو بھی جانتی تھی جو ڈکارا کے لیے کام کرتے تھے۔ وہ ان مجرموں کو ٹریپ کرنے لگی اور خیال خوانی کے ذریعے اس کے خفیہ اڈوں کی نگرانی کرنے لگی۔ ڈکارا اپنے ایک خفیہ اڈے میں پہنچا ہوا تھا، وہاں اس نے اپنی اندرونی جیب سے چندر مکھی کو نکال کر دیکھا۔ اس کے خاص ماتحت اور دستے راست نے اس ہیرے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، ماسٹر یہ تو عجیب و غریب ہیرا ہے، آہستہ آہستہ رنگ بدلتا ہے اور ایسے چمک رہا ہے جیسے اس پر سورج کی شعائیں پڑ رہی ہوں، یہ تو بہت قیمتی ہوگا۔ ڈکارا نے کہا، اس کی قیمت کوئی لگا ہی نہیں سکتا، جو دیکھے گا اسے حاصل کرنے کے جنون میں مبتلا ہو جائے گا۔ بلی ڈونا خیال خوانی کے ذریعے اس خفیہ اڈے میں پہنچی ہوئی تھی۔ ڈکارا کے خاص ماتحت کی آواز سن کر اس کے اندر پہنچ گئی۔ اس کے اندر جو لالچ تھا اسے سمجھ گئی۔ وہ خاص ماتحت اس کی مرضی کے مطابق بولا، ماسٹر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس ہیرے کو ہاتھ میں لے کر دیکھوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، جزیرہ ساؤ میں جو شاہی خزانہ ہے اس کے متعلق روایت ہے کہ اسے ہاتھ لگانے والے زندہ نہیں رہتے۔ اس خزانے کے ایک بھی ہیرے یا موتی کو جو چرائے گا اور اپنے پاس رکھے گا وہ موت کے منہ میں جائے گا۔ ماسٹر اس خزانے کا ایک ہیرا تمہارے ہاتھ میں ہے، کیا تمہیں خوف نہیں ہے کہ مارے جاؤ گے؟ وہ کہکہا لگا کر بولا، تم نے بارہا دیکھا ہے کہ موت میرے قریب سے گزر جاتی ہے لیکن میرا کچھ نہیں بگاڑتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نایاب ہیرا قاتل ہو، البتہ اسے حاصل کرنے کے لیے جو مجھے قتل کرنا چاہے گا میں اسے جہنم میں پہنچا دوں گا۔ اس نے اپنے ماتحت کی طرف ہیرا بڑھاتے ہوئے کہا، لو اسے ہاتھ میں لے کر فخر کرو کہ اس وقت ساری دنیا کی دولت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ ماتحت نے اس ہیرے کو ہاتھ میں لیا، اس کا دل مسرتوں سے دھڑکنے لگا۔ بلی ڈونا نے اس کی سوچ کے ذریعے کہا، صرف ایک ہیرا مجھے دنیا کا امیر ترین آدمی بنا سکتا ہے، میں اس کی بدولت ایسی خطرات سے کھیلنے والی زندگی سے باز آ کر ایک نئی پرسکون شریفانہ زندگی گزار سکوں گا۔ وہ بولا، ماسٹر تم نے کہا تھا کہ بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے خطرات سے کھیلنا پڑتا ہے، اس ہیرے کو حاصل کرنے کا جنون کہہ رہا ہے کہ مجھے خطرات سے کھیلنا چاہیے۔ یہ کہتے اس نے ریوالور نکال لیا، پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گولی چلا دی۔ ڈکارا نے بھی پھرتی دکھائی، کرسی سمیت فرش پر گر کر لڑکتا ہوا ذرا دور گیا۔ لڑکتے رہنے کے دوران میں اپنا ریوالور نکالا، ماتحت کی دوسری گولی اس کی ٹانگ میں لگی، اس نے
جوابی فائر کیا۔ ماتحت وہاں سے چھلانگ لگا کر دوڑتا ہوا فائر کرتا ہوا ایک کھڑکی کے راستے باہر چلا گیا۔ فائرنگ کی آواز سن کر کئی ہواری اندر آئے۔ ڈکارا نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا، اس نمک حرام کو پکڑو، وہ میرا قیمتی ہیرا لے جا رہا ہے، اس سے ہیرا چھین کر لاؤ، اسے گولی مار دو۔ وہ سب دوڑتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ایک ہواری اسے سنبھالنے کے لیے رہ گیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے بولا، فوراً ڈاکٹر کو بلاؤ، میری ٹانگ سے گولی نکلواؤ، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ بلی ڈونا نے اس ہواری کی زبان سے کہا، یہ تمہاری زندگی کی آخری تکلیف ہے، پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ وہ گھبرا کر بولا، تم بلی ڈونا میرے دماغ میں کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، اب حوصلہ ہے تو سانس روک کر مجھے بھگا دو۔ وہ اس کے دماغ کو ہلکے ہلکے جھٹکے پہنچانے لگی۔ وہ ذبح ہونے والے جانور کی طرح تکلیف سے تڑپنے لگا، چیخ چیخ کر کہنے لگا، مجھے چندر مکھی نہیں چاہیے، تم وہ ہیرا لے لو، مجھے زندگی دے دو۔ زندگی نہیں مل سکتی تھی۔ شاہی خزانے کے سلسلے میں جو روایت تھی اس کے مطابق اس نے ہیرے کو چرایا تھا، اسے ہاتھ لگایا تھا، اور اسے ہاتھ لگانے والا ہزار حفاظتی انتظامات کے باوجود مارا جاتا ہے۔ آخری سانسوں میں جب آنکھوں کے سامنے سے دنیا بجھ رہی تھی تب وہ چندر مکھی چمکتا دمکتا دکھائی دیا۔ ایک چندر مکھی کی چمک دمک حاصل کرنے کی خاطر وہ اپنی پوری زندگی ہار رہا تھا۔ بلی ڈونا نے آخری زبردست زلزلہ پیدا کیا۔ ایسے زلزلے کو کوئی انسانی دماغ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی اور دم نکل گیا۔ وہ چندر مکھی اس خاص ماتحت کی مٹھی میں تھا۔ کوئی چیز کسی کی نہیں ہوتی، جس کی مٹھی میں ہوتی ہے اسی کی ہوتی ہے۔ وہ اس خفیہ اڈے سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے تیزی سے ڈرائیو کرتا جا رہا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ ماسٹر ڈکارا کے ہواری اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ان سے نمٹنے کے لیے وہ اپنے چند جانسار ساتھیوں کی مدد حاصل کر سکتا تھا، لیکن ساتھیوں کے پاس جانے سے پہلے اس ہیرے کو کہیں حفاظت سے رکھنا چاہتا تھا۔ یہ اندیشہ تھا کہ چندر مکھی کو دیکھ کر اس کے جانسار ساتھیوں کی نیت خراب ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنی محبوبہ کے بنگلے کے سامنے گاڑی روکی، دروازے پر آ کر کال بیل کے بٹن کو دبایا، اپنی محبوبہ کا انتظار کرنے لگا۔ زیادہ انتظار کرنے کا وقت نہیں تھا، دشمن پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے دوسری بار کال بیل کا بٹن دبایا، تیسری بار بٹن دبانے کے بعد دروازہ کھلا۔ محبوبہ اپنی دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ نظر آئی۔ وہ پریشان ہو کر اندر آتے ہوئے بولا، تمہیں پہلی بیل پر دروازہ کھولنا چاہیے، تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ مرد باہر سے کس طرح پریشان ہو کر آتا ہے۔ میں ہمیشہ پہلی بیل پر ہی دروازہ کھولتی ہوں، آج کچن میں مصروف تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ پریشانی کیا ہے؟ اپنی جان کو دنیا کی امیر ترین عورت بنانے کے لیے پریشان رہتا تھا، لیکن اب یہ پریشانی دور ہو گئی ہے۔ یہ دیکھو، اس نے محبوبہ کے سامنے اپنی مٹھی کھولی۔ وہ حیرت اور مسرت سے چیخ پڑی، ہائے کتنا خوبصورت ہے، کیا اصلی ہے؟ یہ ایسا اصلی ہے کہ اس کے سامنے دنیا کے تمام ہیرے ماند پڑ جائیں گے۔ اسے جزیرہ ساؤ کے شاہی خزانے سے حاصل کیا گیا ہے۔ وہ اس چندر مکھی کو ہاتھ میں لے کر چومتے ہوئے بولی، یہ تو بہت قیمتی ہوگا، اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ویسے ہم اس کے عوض کروڑوں ڈالر حاصل کر سکیں گے۔ وہ چندر مکھی کو اپنے سینے سے لگا کر بولی، میں تو اسے کسی قیمت پر فروخت نہیں کروں گی، اسے اپنے نیکلس میں لگا کر پہنوں گی، ہم اس کے بارے میں پھر کسی وقت فیصلہ کریں گے۔ میں اب چلتا ہوں، ماسٹر ڈکارا کے بندے میرے پیچھے پڑے ہیں، میں ان سے نمٹنے کے بعد واپس آؤں گا۔ میرا حلق خشک ہو رہا ہے، کچھ پلا دو، جوس تیار ہے، میں فریج سے نکال کر لا رہی ہوں۔ وہ اپنی مٹھی میں ہیرا دبا کر لے گئی۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر دروازے کی آڑ سے اپنے عاشق کو دیکھا، پھر تیزی سے چلتے ہوئے بیڈ روم میں آئی۔ وہاں دوسرا عاشق چھپا ہوا تھا، دوسرے نے کھینچ کر اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ وہ گھبرا کر بولی، کیا کرتے ہو؟ دیر ہوگی تو وہ شبہ کرے گا، یہاں آ جائے گا، یہ دیکھو کیا ہے۔ اس نے مٹھی کھول کر اسے ہیرا دکھایا۔ وہ بولا، ہاں میں چھپ کر دیکھ رہا تھا، یہ واقعی بیش قیمت ہے، ہمیں مالا مال کر دے گا۔ اس نے وہ ہیرا اس سے لے لیا۔ وہ بولی، کیا کر رہے ہو؟ وہ مجھ سے ہیرا طلب کرے گا، وہ زندہ رہے گا تو طلب کرے گا۔ ایک عورت دو مردوں کے پاس رہ سکتی ہے، لیکن ایسا ہیرا صرف ایک کے پاس رہتا ہے۔ جاؤ اسے جوس پلا دو، تمہارے ارادے خطرناک لگ رہے ہیں۔ بھائی وہ ویسے بھی ہمارے درمیان کباب میں ہڈی تھا، اب اس ہیرے نے میری آنکھیں روشن کر دی ہیں، میں اسے قتل کروں گا تو تم بھی ملو گی اور یہ ہیرا بھی، ڈبل منافع ہے۔ وہ اسے جوس پلانے گئی اور یہ بھی سمجھ گئی کہ یہ اس کی زندگی کا آخری مشروب ہوگا۔ بلی ڈونا اس خاص ماتحت کے دماغ میں تھی۔ جب وہ اپنی محبوبہ کے پاس آیا تو اس محبوبہ کے بھی دماغ میں پہنچ گئی۔ اس کے چور خیالات سے معلوم ہو گیا کہ اس نے ایک اور عاشق کو بیڈ روم میں چھپا رکھا ہے۔ جب وہ دوسرے عاشق کے پاس گئی تو اس کے
کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ اس خاص ماتحت کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ ذرا محتاط ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا اعلی کار مارا جائے، اسے زندہ رہنا تھا تاکہ ہیرا اسی بنگلے میں رہتا۔ بلی ڈونا آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ کر اس ہیرے کو حاصل کر سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس کا اعلی کار نہیں بلکہ وہ دوسرا عاشق مرے گا۔ یہ بلی ڈونا کا فیصلہ تھا، لیکن چندر مکھی کے حوالے سے جو مقدر لکھا گیا تھا اس کے مطابق پہلے اسے مرنا تھا۔ جس نے پہلے ہیرے کو ہاتھ لگایا تھا، اس نے خیال خوانی کے ذریعے دوسرے عاشق کے دماغ میں پہنچنا چاہا۔ وہ یوگا کا ماہر تھا، اس نے خطرہ محسوس کیا، وہ سمجھ گیا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والی ہستی چھپی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مقابلے پر آئے اسے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وہ ریوالور نکال کر تیزی سے ڈرائنگ روم میں آیا۔ وہ گلاس ہونٹوں سے لگائے جوس پی رہا تھا، اچانک ٹھائیں کی آواز کے ساتھ گولی چلی۔ وہ گولی سیدھی اس کی پیشانی میں آ کر پیوست ہو گئی۔ وہ اپنی زندگی کے آخری مشروب کے ساتھ صوفے پر سے لڑک کر فرش پر آ گیا۔ بلی ڈونا نے اس کی محبوبہ کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس محبوبہ نے بڑی پھرتی سے مرنے والے کے لباس سے ریوالور نکالا، لیکن وہ اسے کیسے قتل کر سکتی تھی؟ ہیرے کی روایت کے مطابق مقتول کے بعد اس کی محبوبہ نے ہیرے کو ہاتھ لگایا تھا، اس لیے گولیاں دونوں طرف سے چلیں، لیکن گولی محبوبہ کے سینے میں پیوست ہوئی۔ وہ اسی جگہ ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسرا بچ گیا لیکن زخمی ہو گیا۔ گولی اس کے بازو میں لگی تھی، اس کا فائدہ بلی ڈونا کو پہنچا۔ وہ اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہ زخمی بازو کو تھام کر تیزی سے دوڑتا ہوا بنگلے کے پچھلے حصے سے باہر آیا۔ اگلے حصے میں دو گاڑیاں آ کر رکی تھیں۔ ڈکارا کے آدمی اپنے ماسٹر کے قاتل کو تلاش کرتے ہوئے وہاں آئے تھے۔ وہ زخمی وہاں سے بھاگتا ہوا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، پھر اسے سٹارٹ کر کے تیزی سے ڈرائیو کرنے لگا۔